بغداد کے بازاروں سے ہٹ کر ندی کے کنارے اونچے درختوں کے سائے میں ایک عالی شان محل تھا، اتنا بڑا کہ اس کے سائے میں پورا ایک قبیلہ سما سکتا تھا۔ اس محل کا مالک، جس کا نام ملک جعفر تھا، اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ نوکر، چاکر، خادم، سب کچھ اس کو اللہ نے دے رکھا تھا، مگر دولت کے نشے نے اس کو مغرور، گھمنڈی اور ظالم بنا دیا تھا۔ وہ بات بات پر اپنی نوکروں کو ڈانٹتا، ان پر ظلم کرتا۔ اس کو خدا کا کوئی خوف نہ تھا، نہ بندوں کا لحاظ۔ اسی محل کے ایک پرانے کمرے میں ایک بوڑھا رہتا تھا، جس کا نام بابا فیاض تھا۔ فیاض اب بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں چمکدار اور چہرہ پرکشش تھا۔ وہ ایک خاموش طبیعت انسان تھا، اس کے چہرے کو دیکھ کر دل کو سکون ملتا تھا۔ بابا فیاض محل کا سب سے پرانا نوکر تھا، ملک جعفر کے باپ کے زمانے سے۔ اب اس محل کا مالک ملک سلیمان ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک نیک دل اللہ والا شخص تھا، جس نے بابا فیاض کو بیٹے کی طرح رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ بابا فیاض سے کہا کرتا، فیاض، تیرا سجدہ میرے محل کی برکت ہے۔ وقت گزرتا گیا، چیزیں بدلتی رہی۔ جب ملک سلیمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بیٹے نے باپ کی جگہ لی اور محل کا نیا مالک بنا۔ ملک جعفر اپنے باپ سے بالکل ہٹ کر تھا۔ وہ نہایت ہی مغرور، ظالم صفت انسان تھا۔ اس کو اپنے باپ کی سخاوت سے بھی نفرت تھی۔ وہ زیادہ تر وقت غلط کاموں اور عیاشی میں گزارتا اور اپنے نوکروں اور ماتحتوں کو معمولی سی غلطیوں پر کوستا اور انہیں سزائیں دیتا۔ اس کو خدا کا کوئی خوف نہ تھا۔ بابا فیاض، جس نے اس محل میں اپنی پوری زندگی گزار دی تھی، ملک جعفر اس کو بھی برا بلا کہتا، بات بات پر ٹوکتا، حالانکہ یہ اس کے باپ کا سب سے پرانا نوکر اور بھروسے مند نوکر تھا۔ بابا فیاض اس کی طرف خاموش نظروں سے دیکھتا اور ٹھنڈی آہ بھرتا۔ بابا فیاض اب بوڑھا ہو چکا تھا، مگر اس کے اندر کا نور جوان تھا۔ وہ صبح فجر سے پہلے تہجد پڑھتا، پھر درختوں کو پانی دیتا، جانوروں کو چارہ ڈالتا اور شام ڈلے تک محل کے صحن میں جھاڑو دیتا۔ ملک جعفر اسے طنز بھرے الفاظ میں بلاتا، ارے بوڑھے، تو ابھی تک زندہ ہے، مر کیوں نہیں جاتا؟ بابا مسکرا کر کہتا، بیٹا، مرنا تو سب کو ہے، مجھ کو بھی اور تم کو بھی، مگر سوال یہ ہے کہ ہم رب کے سامنے کیا لے کر جائیں گے؟ یہ بات ملک جعفر کو کاٹ جاتی۔ اس کو بابا کے یہ الفاظ کسی تیر سے کم نہ لگتے۔ ایک دن سخت گرمی تھی، بابا کو بخار تھا، مگر پھر بھی وہ محل کے ستون صاف کر رہا تھا۔ ملک جعفر نے اسے چائے لانے کو کہا۔ کچھ دیر میں بابا نے اس کے سامنے چائے کا پیالہ رکھا۔ چائے میں چینی کم تھی۔ ملک جعفر نے غصے میں چلایا، ارے بڈھے، اس میں چینی کیوں نہیں ڈالی ہے؟ اور چائے اس کے منہ پر مار دی۔ وہاں پر سب نوکر یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ بابا کی آنکھوں میں جلن کی وجہ سے پانی بہہ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا گویا صدیوں پرانا بند پڑا دریا بہہ رہا ہو۔ بابا نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اے میرے مالک، تو دیکھ رہا ہے میں تجھ سے مدد کی امید لگائے رکھا ہوں۔ اس رات بابا فیاض سجدے میں دیر تک روتا رہا۔ اس کا کمزور وجود لرز رہا تھا اور زبان پر صرف ایک دعا تھی، یا رب، یہ وہی محل ہے جہاں تیرا ذکر گونجتا تھا، قرآن کی تلاوت گونجتی ہے، مگر اب یہاں ظالم کی آواز ہے، اس کا ظلم ہے۔ اے اللہ، اگر تم مجھ سے راضی ہے تو اپنی قدرت دکھا دے۔ کچھ دن بعد محل میں بڑا جشن تھا۔
گھوڑے، رقص، گانے، شراب کی محفلیں چل رہی تھی۔ ملک جعفر کے بیٹے کی شادی تھی۔ بابا فیاض تھکا ہارا پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ محل کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے اس محل میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ بابا فیاض سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا۔ وہ ملک جعفر کے پاس گیا اور بولا، مالک اللہ نے تمہیں یہ دولت دی ہے، اس لیے نہیں دی کہ تو اس کو فحش کاموں میں خرچ کرے۔ اس پر غریبوں اور مسکینوں کا بھی حق ہے۔ تھوڑا خوف کھا اور اللہ سے ڈرو۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو فقیر بنتے دیکھا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کرو اور باز آؤ۔ ملک جعفر کو بہت غصہ آیا اور اس نے سب کے سامنے بڑی محفل میں بابا کو ذلیل کیا اور بولا، یہی ہے وہ بوڑھا جو خود کو اللہ والا کہتا ہے، اب کے بعد اسے صرف طبیلے کی صفائی ملے گی۔ یہ سن کر سب لوگ بابا پر ہنس پڑے۔ بابا نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور چل دیا، لیکن اس رات بادل گرجے اور آسمان سے ایک کونتی بجلی آئی۔ محل کے اونچے کمرے میں آگ لگی، ایسی آگ کہ دیکھتے ہی دیکھتے سارا محل جل پڑا۔ فرش جلنے لگا، چھت گری۔ ملک جعفر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا اور بھاگتے بھاگتے سیڑھیوں سے گر گیا اور اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ اگلی صبح بابا فیاض آیا۔ محل جل کر راکھ بن چکا تھا اور ملک جعفر کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ بابا فیاض نے حسرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ملک جعفر اب اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ بابا فیاض نے اس سے کوئی طنز بھری بات نہ کی، نہ اس کو آر دلایا، بس آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، یا اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے، بس میں بھی اسے معاف کرتا ہوں۔ بابا نے اپنے تھوڑے سے پیسوں سے شہر کے کنارے ایک جھونپڑی بنوا لی اور ملک جعفر کو وہاں رکھوا لیا۔ بابا فیاض روز اس کے لیے روٹی لاتا، پانی دیتا اور تیمارداری کرتا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو کر بابا سے پوچھتے، بابا تو اس ظالم کی خدمت کیوں کرتا ہے؟ بابا مسکراتا اور کہتا، اگر میں بھی وہی کروں جو یہ کرتا تھا تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہتا؟ میں صرف وہی کرتا ہوں جو میرے رب کو پسند ہے، اور میرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔